السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو ان خواتین کے لیے جو پریگننسی کنسیو کرنا چاہتی ہیں یا کنسیو کر چکی ہوئی ہیں، تو میں بتاؤں گا کہ حمل کے دوران وہ کون سے مسائل ہیں جو خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ حمل اکثر خواتین کے لیے قدرتی جسمانی عمل ہو سکتا ہے، تاہم زیادہ تر خواتین کے لیے ان کی پہلی پریگننسی کی مدت تیزی سے بدلتی ہوئی علامات کے پیش نظر بے چینی اور غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے۔ یہ بات جان لیں کہ نئے جذبات اور خدشات صرف عمل کا ایک حصہ ہیں۔ بہت سے جوڑے معمولی مسائل پر بھی بہت زیادہ تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کشیدگی میں خاندان، دوستوں اور یہاں تک کہ اپنے ڈاکٹر کو بھی مبتلا کر دیتے ہیں۔ اکثر ڈاکٹر اپنے مریضوں کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ معمولی معاملات میں بھی ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، بار بار رجوع کرتے ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں کہ انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ان کا معاملہ سنجیدگی سے حل نہیں کیا جا رہا۔ خواتین کو ذہنی طور پر تیار کیا جاتا ہے، کسی بھی خطرے کی نشاندہی کے بارے میں انہیں بہتر معلومات فراہم کی جاتی ہے، لیکن پہلی پریگننسی میں سب کچھ مشکوک اور خطرناک محسوس ہوتا ہے۔ اب میں بتاؤں گا کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو خطرناک حد تک ہو سکتے ہیں پریگننسی کے دوران۔ نمبر 1، اندام نہانی سے معمولی خون آنا۔ اگر ایسا محسوس ہو تو خواتین خوفزدہ ہو جاتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ معمولی بلیڈنگ کا نتیجہ مسکیریج ہی ہو۔ حمل کے پہلے مرحلے کے دوران معمولی بلیڈنگ یا دھبا سا آ سکتا ہے۔ یہ اضافی محنت یا زیادہ وزن اٹھانے یا جنسی تعلق قائم کرنے کی وجہ بھی ہو سکتا ہے۔ معمولی دھبا کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر بہت زیادہ بلیڈنگ ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ نمبر 2، بخار۔ حاملہ خواتین کو اکثر بخار کی شکایت رہتی ہے۔ وہ نہ صرف اپنے بچوں کو جراثیم منتقل ہونے سے ڈرتی ہیں، بلکہ خواتین کی اکثریت کسی بھی قسم کی ادویات لینے سے گریز کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بیماری طویل ہو جاتی ہے اور وہ لمبے عرصے تک طبیعت خراب محسوس کرتی ہیں۔ سچائی تو یہ ہے کہ حمل کے دوران ادویات کا استعمال سے بچا جائے۔ اس میں اینٹی الرجی، اینٹی سوزش کی دوائیں محفوظ طریقے سے لی جا سکتی ہیں۔ نمبر 3، سر کا درد۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دوران حمل شدید سر درد یا بے ہوشی کی کیفیت جو ہے نا وہ طاری رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ لیکن زیادہ تر کیسز میں سر درد صرف عام سر درد ہوتا ہے، جو عام طور پر تھکاوٹ کے باعث یا کسی جسمانی کشیدگی کے باعث ہو سکتا ہے۔ اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، کنٹریکشنز۔ حمل کے اختتام پر لیبر پین شروع ہونے سے پہلے والی پین جو ہے نا غلط تصور کیے جاتے ہیں، جو اکثر غلطی سے رونما ہو سکتے ہیں۔ وقت سے پہلے ہونے والی لیبر پین وقت سے پہلے ہونے والی پین سے مختلف ہوتی ہیں۔ وقت پر ہونے والے درد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تیز ہو جاتے ہیں، وہ باقاعدگی سے ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں شدت آ جاتی ہے۔ وقت سے پہلے ہونے والے درد کی ایک شناخت یہ بھی ہے کہ وہ حرکت یا اپنے بیٹھنے کا طریقہ ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، درد۔ درد ہمیشہ مریض کے لیے تشویشناک ہوتا ہے، خاص طور پر اگر یہ حمل کے اختتام پر ہو، تو یہ کیونکہ لیبر کی پیش روی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حاملہ خواتین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ قدرتی طور پر ہونے والے درد پر خصوصی توجہ دیں۔ اگر سامنے کی طرف سے تکلیف محسوس ہوتی ہے، مثلاً ماہانہ درد کی طرح، تو اس کا مطلب یہ فالس پین ہے۔ دوسری طرف اگر درد یا دباؤ پیچھے کی طرف سے ہو اور بڑھ کر ہو آگے کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ حقیقی لیبر پین کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 6، پانی کا اخراج۔ پانی کی تھیلی کا پھٹنا لیبر کی ایک یقینی نشانی ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کیا یہ پانی ہی ہے یا کچھ اور ہے۔ رطوبتوں کے راستے ڈسچارج یا یہاں کے پیشاب کا پانی بھی تھیلی کے پھٹنے سے الجھن کا سبب بن سکتا ہے۔ جو مریض اچھی طرح سے باخبر ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پانی کی تھیلی پھٹنے کا احساس کیسے ہوتا ہے، جیسے اندام نہانی سے مستقل پانی کا اخراج یا اچانک تیزی سے پانی کا بہنا۔ بچے کی پیدائش ماں اور بچے دونوں کے لیے کشیدگی کی صورتحال ہوتی ہے۔ اچھے ڈاکٹر جسمانی اور نفسیاتی کشیدگی کی اس حالت کو سمجھتے ہیں کہ یہ مریض دوران حمل ہونے والی جسمانی تبدیلیوں کو خطرناک علامات کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، جنہیں جلد از جلد طبی طور پر حل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ماں کو تمام پہلوؤں کے بارے میں تعلیم دے دی جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو غیر ضروری پیچیدگیوں سے بچا لیتی ہے۔ حمل کا لطف اٹھانے میں اس کی مدد کریں اور اسے بھی ایک قدرتی جسمانی عمل کی طرح سمجھیں جیسا کہ یہ ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوئی ہوگی۔